آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے کیسی اپنی کبریائی اور کیسی اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش میں کیسی حکمتیں چھپائی ہوئی ہیں۔ جب نمرود فرعون کے بعد اس نے دعویٰ کیا بہت بڑا کہ یہ سیاسی رب ہے، سیاسی رب سے مراد اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے اور چاند کی پوجا کرنے والے، اور اسی طرح پتھروں کو تراش کر لکڑی کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ لکڑی کو تراش کر بت بناتے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اسی وقت میں نمرود نے بھی اعلان کیا کہ میں بھی تمہارا رب ہوں، اور لوگ کیونکہ پہلے ہی غلاظت اور غند میں اور شرک میں آگے بڑھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس میں کوئی دو رائے پیش نہ کی اور نمرود کو اپنا رب مانا، اور کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر نمرود کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ چمکدار ہوتا ہے اور اس کی چمک سے سورج اور چاند ان کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، اور جب صبح اٹھ کے وہ اپنی نجومیوں کو بلاتا ہے تو اس کے دربار میں ایک بڑا اچھا اور بڑا کامل اور بڑا ہی یقین والا، یعنی کہ اس کے خواب کی تعبیر کو لوگ صحیح سمجھتے تھے، اس وقت میں عقل والا اس کو سمجھا جاتا تھا، تو اس کے بھی مشورہ کیا اور باقی نجومیوں سے بھی، تو ساروں نے اس نجومی کی بات سے اتفاق کیا۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو تباہ کرے گا، اور وہ بچہ جو ہے ہدایت کا لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بتانے والا بنے گا۔ تو نمرود نے پہلے یہ بات سنی اور سکتہ طاری ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے یہ فرمان جاری کیا اپنے دورہ وقت میں کہ جو بچہ جہاں جہاں پیدا ہوگا، جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کے اندر کڑی نگاہ رکھی جائے گی کہ بیٹا پیدا ہونے کی شکل میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اس نے چند ہزار یا بعض سننے میں آتا ہے کہ لاکھوں میں اس نے بچے بھی ذبح کروائے، لاکھوں سے مراد جو بھی ہے، لیکن اس نے بچے ظلم کیے کہ جو تاریخ ہے وہ رقم کی نمرود نے۔ لیکن یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ جس بستی کے بارے میں اس کو شک تھا، اسی بستی میں ایک آذر نامی ایک خاتون بھی تھی، جس کا خاوند جو تھا وہ اس بات کے اوپر مأمور تھا، کیونکہ اس نے نمرود نے ان کو بتایا تھا کہ جس رات میں یہ ملے گا، اس رات کا بھی نمرود کو بتا دیا تھا نجومی نے، اور اس رات کے لیے اسپیشل اس نے ایک پروگرام ترتیب دیا کہ اس بستی کے مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ اور جب یہ پروگرام ہوا، عورتوں کو علیحدہ کر دیا گیا، مرد کو علیحدہ کر دیا گیا۔ عورتوں کی طرف سے جیسے ہمارے وقت امیر ہوتے ہیں، تو امیر جو عورت تھی وہ عذر نام کی تھی، اور اسی طرح مردوں کی شکل میں جو امیر طے کیا تھا وہ بھی نمرود نے جو طے کیا تھا وہ بھی عذر کا خامد ہی تھا، تو امیر طے کیا تھا وہ بھی نمرود نے جو طے کیا تھا وہ بھی عذر کا خامد ہی تھا۔ تو لہذا اس نے جب سو گئی ساری عورتیں تو عذر سے پوچھا نمرود نے کہ کیا صورتحال ہے، تو اس نے کہا ساری عورتیں سو چکی ہیں۔ تو ادھر جب اس سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ امیر تھا مردوں کا کہ مرد سو چکے ہیں، آج کی رات میں ملاپ نہیں ہوگا، اور یہ بات کہی، اور یہ کہنے کے بعد اطمینان سے اس نے ایک وصیت جاری کی اب مردوں کے امیر کو کہ ٹھیک ہے، آج تمہارے مرد بھی سو گئی ہیں، عورتیں بھی سو گئی ہیں، تو لہٰذا تم جو ہے وہ یہاں کیئر ٹیکر کرو، صبح تک کوئی نہ ملے۔ لہٰذا یہ کہنے کے بعد نمرود اپنے سلطنت میں یا اپنی وہ وہاں پہ چلا گیا محل میں، یا اپنے کام کے سلسلے میں چلا گیا، واپس کے سکون کے ساتھ اطمینان ہو گیا کہ آج نہیں ملیں گے۔ یہ وہ رات تھی جو نجومیوں نے اس کو بتائی تھی کہ اس رات میں بھی وہ ملاپ ہوگا اور وہ بچہ اس سے پیدا ہوگا۔ اور کچھ نجومیوں کا کہنا تھا کہ وہ بچہ حمل میں بھی پیدا ہونے والا یا کسی کے پیٹ کے اندر تھا، اس وجہ سے اس نے دونوں طرف ہاتھ رکھے کہ ایک طرف اس رات میں بھی نہ ملاپ ہونے دوں، اور دوسری طرف جب سے خواب دیکھا جو حاملہ عورتیں ہیں اس کو ان کے بچوں کو بھی ذبح کراتا گیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ عذر کا جو خاوند تھا یہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ملاپ کیا، نفس خواہشہ تھا، حالانکہ بادشاہ منع بھی کر کے گیا تھا کوئی نہ، لیکن اللہ کی ذات دیکھیں کہ اللہ نے اسی کے تخت کے نیچے ان دونوں کو منگوایا۔ اور جب صبح ہوئی ہے اور نجومیوں کو بلایا، ہاں جی کیا صورتحال رہی ہے، تو آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے آقا جو ہے، جو ان کے پاس علم تھا اس علم سے انہوں نے بتایا کہ نہیں نمرود، نہیں رات ہو گئی ہے، ملاپ بھی ہو گیا ہے۔ اب نمرود یہ بات سن کے بڑا شوق میں گیا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا امر تھا، اللہ نے بتا بھی دیا، اور اس کے بعد اللہ کے کرنے میں جب آئے تو ساری دنیا کے سارے انسان بھی بے شک مخالف ہو جائیں، پھر جو ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ نے کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ساری دنیا کے انسان مخلوقات مل کر اس کو بچا نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے کسی کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے
تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس کی پیدائش کو روک نہیں سکتے، اس کو دنیا میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو اس کو دنیا میں لائے۔ اور پھر ملے ہیں اور عذر، اس کے بعد جو ہے وہ حاملہ ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے لیے حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے بتا کے سارے کام کیے، چھپا کے نہیں کیے، اور اللہ ہی اس کائنات کا ایک اکیلا یکتا مالک ہے، اس کے علاوہ مالک نہیں۔ وہ جو چاہے اپنی قدرت سے کر دے، اس کی قدرت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگی مکمل کی مکمل آج عیاش پرست ہو گئی، اللہ کے نافرمان حکموں پہ ہم لوگ چلنے والے بن گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کو چھوڑ دیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی رات آنکھ بند ہوتے تک صرف ایک ہی کام کیا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کیا جا رہا تو اللہ کو فرما برداری والے کاموں سے راضی نہیں کیا، اور صبح آنکھ کھلتے ہی رات آنکھ بند ہوتے تک صرف ایک ہی کام کیا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کیا جا رہا تو اللہ کو فرما برداری والے کاموں سے راضی نہیں کیا۔ اور ادھر اللہ نمرود کی شکل میں دیکھے کیا کر رہے ہیں، اس کو سب کچھ بتا دیا، خواب بھی بتا دیا، نجومیوں میں بھی بتا دیا، رات بھی بتا دی، قبیلہ بھی بتا دیا، اور پھر سارے کیا ہوا، اسی قبیلے کے اندر عذر نامی خاتون جو ہے اپنے خامد سے مل رہی ہے اور اسی سے بچا ہوا ہے۔ اور پھر جب حاملہ ہوا ہے، بتایا ہے نجومیہ کہ حامل بھی ہو گیا ہے، اور پیدا ہونے کا دن بھی تقریباً پتہ تھا، اس میں مختلف علماء کرام کی بات ہے، اور پھر پیدائش بھی ہوئی ہے۔ اور جب عذر نامی خاتون کی پیدائش ہوئی ہے تو اپنے بیٹے کو لے کر یہ غار میں چلی گئی ہیں، اور بعض روایت میں تہہ خانہ بھی آتا ہے کہ تہہ خانے میں رکھا اپنے بچے کو، اور پہلے دن جب رکھ کے پتھروں سے ڈھانپا، دوسرے دن آ کے دیکھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے تھے، اور ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو رہا تھا۔ یہ کیسی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اور پھر ان کی جو پیدائش ہوئی ہے، ان کے دن، یہ دنوں میں، یہ مہینوں کے جو تھے، جو اس وقت کے بچے مہینوں کی شکل میں، مہینوں میں جو ڈیولپ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، یہ دنوں میں بڑے ہوئے ہیں۔ سالوں کا کام انہوں نے مہینوں میں کر کے یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ اور پھر عذرا نے اپنی چند دوستوں کو یا چند اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور ساروں نے کہا کہ ہم نمرود کو نہیں بتاتے، اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس نے ان کو تہہ خانے سے نکالا ہے، تو کیونکہ ساری کچھ دن اور مہینے جو ہے وہ تہہ خانے میں رہے ہیں، اور آخر باہر والی کائنات نہیں دیکھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو نکلتے ساتھ بعض جگہ میں آتا ہے کہ درمیانی رات میں نکلے ہیں، بعض میں آتا ہے کہ درمیانی رات کے بعد صبح بھی ہوئی ہے، اور بعض میں آتے ہیں جب نکلے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے بھیڑ، بکریاں، گائیں، بیل دیکھی ہیں، اور ان کے بارے میں سوالات کرتے رہے اپنی ماں سے، یہ بیل کیا کرتی ہے، یہ گائیں دودھ کیسے دیتی ہے، سارا کچھ پوچھتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ نہیں اگر یہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ دے رہی ہیں یہ جانور، تو ان کے پیدا کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی رب ضرور ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کام میں لگایا ہوا، اور اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ باتیں ان کی ماں بھی سن رہی تھی اور دوسرے لوگ بھی سن رہے تھے۔ اور اسی طرح جب رات کو آئے ہیں باہر تو چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ جب اپنی جگہ چھوڑ گیا تو کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح سورج چاند ستارے کو صبح جب فجر کے ٹائم دیکھا ہے تو کہا شاید سورج میرا رب ہے، اتنی طاقت والا، اتنا بڑا ہے۔ جب سورج غروب ہوا کہتے میرا رب غروب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ رب العزت نے پھر اپنا بتایا کہ اے میں تیرا رب ہوں اے ابراہیم علیہ السلام، تجھے دعوت دی جاتی ہے کہ جا نمرود کو دعوت دے۔ پھر یہ سلسلہ چلا، پھر نمرود کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور باقاعدہ آگے ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی عقلوں اور طاقتوں کے حساب سے سارے نظام چلاتے ہیں، جیسے نمرود نے اپنی عقل اور طاقت کے ساتھ چلانے کی کوشش کی۔ معذرت کے ساتھ نمرود تو گزر گیا ہے، لیکن ہمارے آج کے اس ملک پاکستان میں حاضر دور میں زندہ نمرود، زندہ فرعون، زندہ ابی بن حلب بھی موجود ہے، لیکن قریب اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں کو بیان کرنے کا بھی مقصد اسی کے لیے ہے کہ آج اسی طرح طاقت کے نعرے والے اپنی طاقت کے پیچھے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پیسے سے کام نہیں ہونا، ہماری طاقت کے ساتھ کام ہونا ہے، ہماری طاقت کو اپنے پیسے کے ذریعے اپنے ساتھ لاؤ تاکہ آپ کے کام ہو۔ دیکھ لیں نا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، تلق نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ کے کام نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے کا طاقت والوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ کے کام بھی ہوں گے۔ یہی چیزیں ہیں کہ آج طاقت والے، پیسے والے، عقل والے، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، اور مسلمان جو ہے نہ طاقت والا رہا، نہ عقل والا رہا، نہ کوئی، کیونکہ مسلمان کی طاقت، عقل اور یہ چیزیں اپنی نہیں ہوتی، خدا کی دی ہوتی ہیں، اس پہ اقرار کرتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے، رب چاہی والی زندگی گزارتا ہے۔
آج ہم سارے کے سارے اپنی زندگی کو مقصد کو بھول بیٹھے ہیں اور نمرود کے بتائے ہوئے رستے پر ہم چل رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ نمرود کا ہی رستہ ہے نا، جب کیا نماز پڑھ رہی، جب کیا چھوڑ دیا، یہ وہی چیزیں ہیں نا ساری کی ساری۔ یہ ابو جہل والی باتیں ہیں نا، جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دیا۔ ابو جہل بھی کہتا تھا اللہ رب العزت حق ہے، سچ ہے، آج ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ میرے پیاروں معذرت کے ساتھ، غصے والی بات نہیں ہے اس میں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا مقصود ہے ہمیں۔ ہماری زندگی سے کتنا اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو رہی ہے، ہم سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم سے کتنے خاندان جڑ رہے ہیں، ہم سے کتنے خاندان مستفید ہو رہے ہیں، ہم سے کتنے لوگ کو ہم دعوتیں دے رہے ہیں، لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں۔ ہم دنیا کی عورتوں کے قصے بیان کرتے ہیں خوبصورتی کی، کتنی حوروں کے خوبصورت کے جو اللہ نے بنائی ہے، دنیا میں اللہ نے بنائی ہے، لیکن وہ کتنی خوبصورت ہے جس کو اللہ حسین و جمیل کہہ رہے ہیں، جسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی زبان سے اس کی تعریف کے کلمات جاری نہیں ہوئے، کسی کان نے اس کی تعریف کو نہیں سنا، تو کسی دماغ سے اس کی خوبصورتی کا خیال نہیں گزرا، وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا کی چند عورتیں جن میں ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ایسا مال جو ہمارے چھوڑ جانے کے بعد اولاد جھگڑا کرتی ہے، اور ایسی تربیت کہ جس میں اللہ کی پہچان نہ ہوتی ہو، یہ تینوں کام ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ایسا علم اور ایسا تعلیم بھی انہیں دے رہے ہیں۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، نہ ہم بچوں کو ایسا علم دے رہے ہیں، نہ خود ہمارے پاس ایسا علم ہے۔ ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو نمرود، شداد اور یہ ان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس دولت آج ابراہیمی بھی، دولت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی نہیں ہے، آج ہمارے پاس دولت فرعونیت ہے معذرت کے ساتھ۔ اور اس دولت فرعونیت کو خرچ کرنے میں بھی ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، کیونکہ فرعون کو پیار تھا نا اس کو مال کے ساتھ، نمرود کو بھی پیار تھا نا مال کے ساتھ، نہیں پیار تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں تھا، کیونکہ سب اللہ کے راستے میں قربان۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سب، اس لیے تو کہتے ہیں دولت کو دولت عثمانیہ سمجھو کہ اللہ کے راستے میں لگاتے رہو۔ 2,000 روپے والا پانی والا کنواں 20,000 40,000 کنویں میں خریدا ہے، اتنا مہنگا خریدا، کیوں؟ میرے محبوب باہر نکال دیا؟ نہیں، اس میں عبرت سیکھو، سبق سیکھو، کیسے اللہ رب العزت نے بتا کر فرعون کو بتایا کہ بس نافرمانی بڑی ہوگی، اب تیری سلطنت ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ دن بتایا، قبیلہ بتایا، ہم بستری بتائی، ہر چیز بتائی، اور ہر چیز اپنے اپنے وقت پہ جو اللہ نے بتائی ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں میرا بھی پتا کیا ہونے والا، آپ کا بھی پتا کیا ہونے والا ہے، لیکن اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ اگر اچھی نیت ہے آنے والا وقت اچھا ہے، اگر نیت بری ہے پھر آنے والا وقت بھی برا ہے۔ تو یہ فیصلے اپنے لیے اور میرے لیے آپ سے، اللہ سے کس نے کروانے ہیں؟ میں نے اور آپ نے کروانے۔ اچھی نیت، ایک ٹانگ اٹھانا ہمارے ذمہ ہے، دوسری ٹانگ ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ اللہ کے چاہنے سے اٹھے۔ انسان اپنی تقدیر کو ہمیشہ بدل سکتا ہے اپنی آنکھوں کے راستے سے۔ اللہ سے مانگو تو صحیح۔ کہتے جہنم میں انسان جلے، اللہ نہ کرے چلا جائے، لیکن آنکھوں کے وہ قطرے جو اللہ کے خوف میں بہے ہوں گے اس حصے کو جہنم ٹچ تک نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے بسے گا۔ قید سزا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے ہماری زندگی کتنی مرنے کے بعد قید والی ہے، کتنی راحت والی ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ ہمارے پاس عاجزی اور انکساری ہے، نہ ہمارے پاس زندگی کے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو راضی کر سکے، ماں سوا اس کے کہ ہم کلمہ گو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ایک فضیلت سب سے بڑی ہمارے پاس ہے، اللہ کا بندہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امتی، یہ ہمارے پاس بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بھی بڑی فضیلت اگر ہم اللہ کی حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ اپنانے والے بن جائیں، ہم ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ہم بچوں سے اچھا پیش کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ہم سارے کے حقوق پورے کریں گے، پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ رب العزت راضی ہوگا، اللہ اولادوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ برکتیں لینے والے، یہاں پہ ساری چیزیں لینے والے کوئی بھی نہیں ہے، صرف باتیں کرنے والے ہیں، بولنے والے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ بھی لوگوں کے بیچ کہنا یہ بھی کسی بڑی عبادت سے کم نہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی طاقت والا نہیں ہے، کوئی مال و دولت والا نہیں ہے، سب اللہ رب العزت ہے، ایک یہ اکیلے یکتا بادشاہ ہے، اسی نے ساری کائنات پیدا کی، اسی کے اوپر میرا اور آپ کا انقرار ہے۔ لیکن ہماری زندگی ہمیشہ نافرمانی کی طرف جاتی رہی ہے اور جاتی رہے گی جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہم نے اس زندگی میں ان بولوں کو نماز کی شکل میں، ہر شکل میں، دعا کی شکل میں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، پھر اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ نہیں تو زندگی ایسی ہی گزرتی رہے گی۔ میرے پیارو اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچو۔
اللہ رب العزت کے ہاں توبہ استغفار بھی کریں اور اپنی زندگی کے پیٹرن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پیٹرن کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں اور ایسی کھانے مانگیں کہ ہاں توبہ استغفار بھی کریں اور اپنی زندگی کے پیٹرن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پیٹرن کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں اور ایسی کھانے مانگیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور ایسے شر سے پناہیں مانگیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے نہ ہماری خیریں اس طرح کی ہیں اور شر تو ہے ہی ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا شیطان ہمیں چاہتا ہے بے مقصدہ زندگی ہے ہماری کوئی مقصد نہیں ہے کوئی ہم واقعہ سے ویسے فائدہ نہیں اٹھا رہے جیسے ہمیں اٹھانا چاہیے قرآن پاک ہو حدیث مبارکہ ہو یا ایسے علماء کرام سے جو واقعہ نصیحت کے لیے ہم سنتے ہیں یہ ساری چیزیں صرف ایک طرف لے کے جاتی ہیں کہ صرف وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے وہی ایک ہے وہی یکتا ہے وہی رازق ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اس کو مان لو اور اس کی مان کے چلو یہی زندگی ہے اسی میں کامیابی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے 1400 سال پہلے بھی یہی نعرہ تھا آج بھی یہی نعرہ ہے اسی نعرے کے اوپر جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا جو اس کو چھوڑے گا وہ ناکام کر دیا جائے گا اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہم سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو السلام علیکم